خیبر پختونخوا کی سیاست کی ایک الگ ڈائنامکس رہی ہے گزشتہ 20 سالوں سے. یہاں ہمیشہ مرکز مخالف قوتیں برسر اقتدار رہی ہیں. وفاق میں ایک جماعت کی حکومت ہوتی ہے تو یہاں دوسری جماعت کی حکومت ہوتی ہے. یہی حال پچھلے 10 سالوں سے یہاں پہ تھا کہ پہلے 2013 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف میجورٹی لے کر یہاں صوبے میں اپنا حکومت بنانے میں کامیاب رہی تھی، اور پھر اسی تسلسل کو لیتے ہوئے 2018 کے الیکشن میں بھی نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ وفاق اور پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تھی. اب جب ہم ایک ایسے فیز میں داخل ہو گئے ہیں جب اگلے ایک مہینے میں جب ہم ملک گیر انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف جو 8 مئی کے واقعات کو لے کے ایک دفاعی پوزیشن میں اس وقت ہیں، زیادہ تر ان کے جو عہدیدار ہیں، جو سرگرم عہدیدار تھے، وہ یا تو جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں یا مقدمات میں مطلوب اور عدالتوں میں مطلوب ہونے کی وجہ سے مفروری کی زندگی گزار رہے ہیں. ان میں سے زیادہ تر نے اپنے کاغذات نامزدگی ذاتی طور پر وہ جمع نہیں کر سکے. کچھ لوگ ابھی بھی عدالتوں سے ریلیف کے لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی راہوں میں بہت سارے رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو عدالتوں تک پہنچنے میں بھی دشواریوں کا سامنا ہے. اب اس صورتحال میں ایک طرف کے تحریک انصاف جو ہے ایک دباؤ کی صورت میں ہے، دباؤ ہے ان پہ. عمران خان جیل میں ہیں، ان کی جو صوبائی قیادت ہے وہ بھی منظر عام پہ نہیں ہے، اپنے گھروں میں وہ چھپے بیٹھے ہیں. دوسری طرف جو ان کی تحریک انصاف کی جو مخالف سیاسی قوتیں ہیں، وہ جمعیت علماء اسلام ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون، وہ اگرچہ ان کو سیاسی سرگرمیوں کی ایک کلی اجازت ہے، ان کے لیے ایک آسانیاں ہیں، ان کو ایک سپورٹ مل رہا ہے یہاں پہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک انتخابی ماحول پیدا کرنے میں وہ ناکام رہی ہیں اب تک. چونکہ جو ہم انتخابات کے قریب جا رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک ماحول میں کوئی انتخابی رنگ نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ ایک بے یقینی کی صورت ہے کہ کیا آیا 8 فروری کو یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب اس سلسلے میں ایک بڑا امتحان جو ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو ایک نااہلی کیس کے سلسلے میں جو ایک سماعت جاری ہے، اس کا بھی بڑا اثر پڑے گا. اگر سپریم کورٹ آج کوئی حتمی اگر فیصلہ اگر نہیں دیتی، کوئی عبوری ریلیف اگر وہ دیتی ہے، اور جو تاحیات نااہل جو سیاستدان ہیں ان کے جو راستے کی جو رکاوٹ ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کا پھر ایک الگ اثر پڑے گا. اور اگر سپریم کورٹ اپنے سابقہ فیصلے کو جو کہ ثاقب نثار دور میں 5 رکنی بینچ نے سنایا تھا، اس فیصلے کو اگر وہ برقرار رکھتی ہے تو پھر ایک الگ صورتحال ہوگا. تو اس کے بعد پھر یہاں پہ پھر ملک میں اور پھر خصوصی طور پر خیبر پختونخوا میں یہ سیاسی صورتحال کیا ہوگا اور پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے. جو سیاسی جماعتیں ابھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جو سرگرمی کے ساتھ اپنے کمپین چلانے کی جو تیاریاں کر رہی ہے، پھر ان کا اور خصوصی طور پر مسلم لیگ نون کا پھر مرال پھر کیا ہوگا. اگر وہ نواز شریف کو جس کو یہ لوگ اب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کے لیے وہ پیش کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اگر ان کی نااہلیت پھر ان پہ غالب آتی ہے، پھر مسلم لیگ نون کے پاس آپشنز کیا بچیں گے. اور اگر نواز شریف کمپین کو لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر خیبر پختونخوا میں جو رہی سہی جو مسلم لیگ نون ہے، جو بچی کچی مسلم لیگ نون ہے، پھر اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. کیا وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے کمپین کو اپنا جو منشور لے کے عوام میں جا سکیں اور صوبے کے اسمبلی کے لیے قابل قدر تعداد میں اپنے نمائندوں کا انتخاب کرا سکیں. اگر وہ نواز شریف منظر سے ہٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر نواز شریف کے ساتھ جو ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام، ان کے پھر منصوبہ بندی پھر کیا ہوگی، وہ اپنے کیا لائحہ عمل طے کریں گے. پھر اس ماحول میں پھر جب ایک طرف نواز شریف منظر سے ہٹ جائیں گے اور اگر کہیں اگر عدالتوں سے اگر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اور ریلیف ملتے ہیں، اگر وہ جیل سے باہر آتے ہیں یا ان کی جو نااہلی کے حوالے سے جو ایک متضاد موقف کا اظہار ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا، ان کو انتخابی ماحول میں جانے کا موقع ملتا ہے، پھر پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ میدان میں آتے ہیں، ان کا کارکنوں کا جو مرال گراؤنڈ لیول پہ تو ویسے بھی ان کا ہائی ہے، تو پھر انتخابی منظرنامہ پھر کیا ہوگا. پھر کیا یہ سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کے بیانیے کا یہ مقابلہ کر سکیں گی، یا یہ اسی لہر کے سامنے یہ ڈھیر ہو جائیں گی جس طرح 2013 اور 2018 کے الیکشن میں ہوئے تھے. یہ ایسے سوالات ہیں جس بارے میں جب ہم تحریک انصاف کے مخالف سیاسی رہنماؤں سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کو بھی صورتحال کا ایک منظر کشی ان کے سامنے بھی نہیں ہوئی ہے کہ کیا وہ انتخابی عمل میں وہ جا سکیں گے، وہ نہیں جا سکیں گے.
پچھلے دنوں ایک عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما سے جب میری بات ہوئی وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک وہ سیاسی ماحول نظر نہیں آ رہا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ انتخابات بہرحال 8 فروری کو ہی ہوں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتخابات جیسی بھی ہوں، الیکشن ہونے کے بعد ملک میں جو ایک بے یقینی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا وہ معاشی ہو یا وہ انتظامی ہو، تمام بے یقینیوں کا وہ خاتمہ بھی ہو سکے گا۔ تو آگے دنوں میں سیاسی صورتحال میں جیسے جیسے نئے نئے ڈیولپمنٹس ہوتے رہیں گے، ہم آپ کو نئے نئے سیاسی رجحانات اور عدالتی محاذ پہ ہونے والے جو نئے فیصلے یا پھر سیاسی محاذ پہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں ان سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔